کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جب تم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہو، چاروں طرف مکمل خاموشی، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ساتھ نہیں، بس تم ہو، تمہاری ٹوٹ پھوٹ اور دل کے وہ سوال جو کبھی زباں پر نہیں آ سکے۔ تم لوگوں کے بیچ رہتے ہو مگر تنہا ہو، مسکراتے ہو مگر اندر سے بکھرے ہوتے ہو، دعائیں کرتے ہو مگر لگتا ہے جیسے کوئی سن نہیں رہا، اور تم بس اتنا سوچتے ہو، کیا میں واقعی اکیلا رہ گیا ہوں؟ کیا کوئی بھی نہیں بچا جو مجھے سمجھے؟ لیکن حقیقت یہ ہے تمہیں رب نے چنا ہے۔ یہ تنہائی، یہ خاموشی، یہ ویرانی، یہ سب تمہارے لیے آزمائش نہیں، دعوت ہے۔ دعوت اس کی طرف پلٹنے کی، دعوت اس سے بات کرنے کی جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا، جس نے تمہیں سب سے زیادہ چاہا، اور جس نے تمہیں سب سے آخر میں تنہا چھوڑا۔ دنیا کے لوگ تمہارے الفاظ کو پرکھتے ہیں، تمہاری غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں، اور تمہیں تمہارے ماضی کو بنیاد پر تولتے ہیں، مگر تمہارا رب، وہ تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے اور صرف ایک آنسو پر معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ سب کو ہٹا دیتا ہے تاکہ تم صرف اس کی طرف دیکھو، تاکہ تم سیکھو کہ سب نے چھوڑ دیا، تبھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا میں بہت کچھ بکھرتا ہے، خواب، رشتے، اعتماد، لیکن جو سجدے میں بکھرتا ہے نا، وہی انسان دراصل جڑنے لگتا ہے۔ تم اگر آج گرے ہو تو اٹھنے کے لیے گرے ہو، تم اگر آج تنہا ہو تو بات کرنے کے لیے تنہا کیے گئے ہو خدا سے، تم اگر آج رو رہے ہو تو وہ آنسو آسمان پر شمار کیے جا رہے ہیں۔ تو سنو، میں آخر میں بس صرف یہی کہنا چاہتی ہوں، یہ مت سوچو کہ تم تنہا ہوگے ہو، یہ سوچو کہ تم اپنے رب کے سب سے قریب آ چکے ہو، اور آج رات صرف اپنے دل میں رب سے صرف اتنا کہہ دو، یا اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے، باقی سب کچھ چھن جائے مگر تم کبھی دور نہ ہو۔ اور اگر تمہیں لگا کہ یہ الفاظ تمہارے دل کی الفاظ تھے تو کمنٹ میں ضرور اتنا لکھیے گا، یا اللہ آج سے میری تنہائی صرف تیرے لیے ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔